محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے سے؟ اور میں بہت تھک گیا ہوں وقت سے، حالات سے، لوگوں سے، زندگی سے۔ یقین کریں جو دل سے اتر جاتے ہیں وہ سامنے بھی بیٹھیں تو نظر نہیں آتے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکا کھاتا ہے۔ لوگوں کو تو خدا کا بھی خوف نہیں رہا، خدا کی بھی قسمیں اٹھا کر مکر جاتے ہیں۔ اندھیرے میں کیے گئے سجدے دل کی بستی کو روشن کر دیتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے خود کو خود تک محدود رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ جب اپنے توڑتے ہیں تب صرف اعتبار ہی نہیں ٹوٹتا، انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے کی گئی 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہروں پر گھنٹوں رہنے والی مسکراہٹ کی سبب ہوتی ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ چڑیا گھر کے اندر اور باہر ایک جیسے حالات ہیں، جانور بھی انسانوں کی طرح مر رہے ہیں۔ رشتوں کا دھاگا کچا ہوتا ہے، آزمانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے اقبال، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کا مقابلہ کسی مشکل سے پیش آئے تو سب سے پہلے یہ معلوم کیجیے کہ اس کا کمزور مقام کون سا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ
تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے بستر سے نکل جاؤ، پرندوں کی تسبیح سے پہلے اللہ کی عبادت شروع کر دو، نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اس سے پہلے کہ موت تمہیں پکڑ لے۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہ بھول کرتے رہے، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتے رہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا اور اکیلے لڑنا سیکھو، کیونکہ یہ دنیا مطلب کی ہے، برا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ ماں سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، باپ سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تمہیں کعبے بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو، برے وقت میں کام آئیں گے، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔